मक्के मुकर्रमा को मोहब्बत की निगाह से देखिए। ये हमारी माँ है, सारी बस्तियों की माँ, सारे शहरों की, सारे गांवों की माँ, उम्मुल कुरा। हमारा शहर, हमारा गांव भी मक्का, हमारी ज़बान अरबी। क़ियामत के दिन जब यहाँ से लोग दुनिया से मुंतकिल हो जाएंगे आखिरत की तरफ, आलम बरज़ख की तरफ, कब्र में जो आपसे हिसाब किताब किया जाने वाला है, सवालात किए जाने वाले हैं, वो सब अरबी में होंगे। आप पूछेंगे हमें तो कन्नड़ बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, हमको कौन सी ज़बान में सवाल करेंगे फरिश्ते? तो उसका जवाब है कि आपको ऑटोमेटिक तरीके से आपको ज़बान आपकी बदल जाएगी। जैसे आपके मोबाइल में चेंज लैंग्वेज बटन दबाते, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबी, उर्दू, कौन सी ज़बान में होना वो ज़बान में, जिस ज़बान में भी चाहिए उस ज़बान में आपका चेंज लैंग्वेज का बटन दबाते हैं। ऐसे ही हमारा जब इस दुनिया से पत्ता कटेगा, सीटी फूंक देनी, सीटी फूंकने के साथ जबान बदल जाती है। मन रब्बु का पहला सवाल कब्र में, तुम्हारा रब कौन? माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या? मन रसूलु का, तुम्हारा रसूल कौन? सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हें बोल लेते रहेगा दिल में, ओ मैं दे डाल तुम भी जवाब, हाँ बहुत आसानी से दे डाल तुम मेरे को। लेकिन खबर की हालत मुर्दे को मालूम करते नहीं, उन्हें क्या जवाब दे रहा है, क्या नहीं जवाब दे रहा है। जब तक आप तौहीद को अपना कर शिर्क से बरी नहीं हो जाते, दूर नहीं हो जाते, शिर्क को अपनी जिंदगियों से, मुशरिकाना अकायद को अपनी जिंदगियों से नहीं निकाल लेते, तब तक आप इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते। जबकि ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर लीक है, इसके बावजूद भी आप जवाब नहीं लिख सकेंगे। वही जवाब लिख सकेगा, सही सवालों का जवाब वही दे सकता है फरिश्तों का जो तौहीद का पाबंद है। एक अल्लाह के मानने वाला, गैरुल्लाह को नहीं मानने वाला, गैरुल्लाह से नहीं होने का यकीन जो रखता है, वही कामयाब तरीन शख्स है। दुनिया में आपके कंधों पर दो फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन, उनका नाम क्या है? दोनों फरिश्ते, उसमें किरामन कौन है, कातिबीन क्या है, ऐसा अलग नहीं कर सकते। किरामन कातिबीन दो फरिश्ते हैं हर इंसान के कंधे पर। सीधे कंधे वाला आपके गुड डीड्स, अच्छे आमाल लिख रहा है, उल्टे कंधे वाला आपके बैड डीड्स, जो भी आप गैर गलत कर रहे हैं सब नोट कर रहा है, सब एंट्री हो रही है। जिस तरह मोबाइल में क्या हुआ, मैं और एक एसडी कार्ड, जिस तरह मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड में पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, नहीं ऐसा बिल्कुल पूरी तरह से किरामन कातिबीन हर चीज की एंट्री कर रहे हैं। इसका सबूत कैसे आपको दिखाएंगे क़ियामत के रोज? आपके मोबाइल चिप को बड़े टीवी पर डालकर दिखाती, देखो तुम्हें ये करे, फुला फुला काम करे। यौम तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, उस दिन हाथ और पैर गवाही देंगे, हाथों को जबान दी जाएगी। यकीन नहीं आता ना, अब मुंह में कैसे जबान दे दी अल्लाह ने, ऐसे ही हाथ को भी जबान देंगे, पैरों को जबान देंगे। तो इंसान कहेगा, अरे मेरे हाथ तूने मेरे खिलाफ गवाही दी, अरे पैर तूने मेरे खिलाफ गवाही दी। ये हाथ और पैर कहते हैं अल्लाह ने हमें जबान दी, हम अल्लाह ने कैपेसिटी थी बोलने की, तो हम बोल रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म बजा ला रहे हैं।
تو اس طرح کرامن کاتبین دنیا میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں سب لکھ لیے جاتے ہیں. پھر خبر میں 2 فرشتے آئیں گے, ایک کا نام منکر, دوسرے کا نام نکیر. وہی 3 سوال جو میں نے بتائے, اس کو آپ جواب دینے کی ہمت ہے کیا؟ ہے کیا ابا؟ اچھے کام کرے تو ہے, امی کی خدمت کرے تو ہے. بیٹھو کونے میں گھر کو بٹھا ڈالے, الڈا کو بٹھا ڈالے, امی کو وطچ گئے کام سے. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسے کو تیسا. آج سے اب کسی کی عمر 50 سال ہے, 50 پر 1 سال پہلے کہاں تھے بھائی آپ؟ عالم ارواح میں تھے, یعنی آپ کا وجود بالکل نہیں تھا. تھے آپ کی روح تھی, آپ کا جسم نہیں تھا. اللہ نے آپ کے جسم کو آپ کی روح سے کنیکٹ کیا, یعنی موبائل سیٹ کو سم کارڈ سے جوڑے. سم جو ہے نہیں, یہ روح کی طرح ہے, انسان کی روح. اگر وہ سم نہیں تو 50,000 روپے کا موبائل بھی بیکار. برابر. انسان کے اندر جو روح ہے وہ سم کی طرح ہے. اب 50 سال کی عمر والا 51 سال پہلے نہیں تھا دنیا میں. اللہ نے ہمارے ماں کے پیٹ میں جسم بنا کے وہ روح ہماری لا کے ڈالا. پھر اللہ تعالیٰ ہماری سم کو کھینچ لیں گے, موبائل سیٹ بیکار لے جا کر خبر کے گڑے میں ڈال دیں گے. بیکار 50,000 کا فون بھی بچوں کے لیے کھلونا, ہو اس میں آواز نہیں ہے تو 2 بار بچہ ہلاک ہے پھر کو پھینک ڈالتا. ڈاکٹر صاحب کہاں کی روح جا رہی ہے آپ کی, بھٹک رہی ہے. سب کو نیند آ جاتی ہے, منجے نہیں آتی نا. تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ہماری روح کو ہماری ہڈیوں میں ڈالیں گے. ہم نہ دفن کر جاتی, ختم, کیڑے مکوڑے کھا کو تتر بتر, ہڈیاں بکھر جاتی, کیا کی ہو جاتی, ہڈیاں بالکل ناکارہ ہو جاتی. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی نسویہ بنانا. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ اللہ بولتا ہے وائی ناٹ, بلا کیوں نہیں. ہم اس کے فنگر کی جو ٹپس ہیں, فنگر کے جو پور فنگرز کی جو پور ہے, کارنرز ہیں, اس کی فنیشنگ بھی ویسے ہی بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے اٹھائیں گے. اب اللہ وہ ہماری چھٹیوں میں ہماری روح کو کیسا پہنچائیں گے؟ اب میں یہاں سے بنگلور کو فون کرتا ہوں, میری بیوی کو یا میرے بھائی کو فون کرتا ہوں, برابر کیسا اسے نمبر لگتا ہے, اس کے فون کو کیسا جاتا ہے. یہ سب ثبوت ہے. یہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق والانفس حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتی, ہم ہماری نشانیوں کو, ہماری علامتوں کو, ہماری قدرت کی نشانیوں کو ہم تمہارے چاروں طرف بھی, آفاق بولے تو یہ فضاؤں میں بھی دکھائیں گے, وہ انفس اور تمہاری جانوں میں بھی دکھائیں گے. یہ سب اللہ کی نشانیاں, اللہ کی قدرت. اچھا, 2 فرشتے آپ کے کہاں ہوئے دنیا میں, کرامن کاتبین. 2 خبر میں, منکر نکیر. اور ایک 2 آتی قیامت کے روز, سائق اور شہید. ایک کا نام سائق کا تو ڈرائیور, عربی میں سائق بولتی, ابھی نو بس چلا رہی ڈرائیور, سائق. اللہ قرآن میں سائق کا لفظ لاتی, سائق و شہید. سائق کے معنی راستہ دکھانے والا. ایک فرشتہ مجرم کا ہاتھ پکڑ لگ جاتا ہے, اور ایک دوسرا جو شہید رہتا ہے وہ ریکارڈ بکس, مجرم کے, قیدی کے ریکارڈ بکس پکڑ لگ جاتا ہے. آج دنیا کی عدالتوں میں آپ دیکھے رہیں گا, ایک دو پولیس والے قیدی کو لے جاتی ہے, سو ایک لے جانے کا نہیں, ایک کچھ چھوڑا لے بھاگ جاتا انہیں. ایک جنا پورا ہتھ کڑی پکڑ لے کو جاتا ہے, دوسرا بغل میں ریکارڈ بک پکڑ لے کر جاتا ہے.
اس کا یہ کریم ہے, اس کے اوپر یہ FIR ہے. ہمارا بھی FIR قیامت کے دن کھولا جائے گا. اگر اچھا کیے ہیں, اچھے کام کیے ہیں, اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, مدد مانگنا صرف اللہ سے, اللہ ہی سے مدد مانگے ہیں تو یا اللہ بولنا, یا رسول اللہ کر کو بول ڈالے تو گئے کام سے. ہاں یاد رکھ لو, یہ بڈھے بڈھیاں بہت بولتی, اٹھتے بیٹھتے گڑگے پکڑ لے کے اٹھتے, یا رسول اللہ کہتی, نہیں بولنا, سبحان اللہ ہی بولنا, والحمدللہ ہی بولنا, یا اللہ بولنا, اور رسول اللہ بہت درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ایسا ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ 6 فرشتوں کو مقرر کیا ہے. یہ کان سے سن کو وہ کان سے چھوڑ ڈالے تو فائدہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال کے گناہوں کو ایک توبہ سے معاف کرتا. سامنے سے موت آ رہی ہے, اگر قبول کو توبہ کرے تو قبول نہیں ہوتی. ایک کافر کے پاس جب فرشتے آتی اس کی روح کو قبض کرنے کے واسطے, اس کی روح نکالنے کے واسطے, تو انہیں سٹ پٹا جا کو تل ملا جا کو مجھے ایک چانس دیو کہتا کہتے. فرشتے بولتی نہیں, نو چانس, اب تک تیرے پاس ٹائم تھا, اب ہمیں آگے تو ٹائم پوچھ رہا ہے, چل. ایسا توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا. اس کے واسطے آج ہمارے پاس ایک موقع ہے, اب تک کی ہماری جو گناہوں کی لت پت کی زندگی تھی صحیح کرنا. خالی نماز پڑھ لیے, روزہ رکھ لیے, زکات دے دیے, خیر خیرات کر ڈالے تو اسلام نہیں. لین دین میں بھی رہنا, کسی کا دین دینا ہے تو برابر دینا, دھوکے سے نہیں کھا کو رہنا. کونتے بھی یتیم بچے, کسی ایک باپ کے کسی کا بیٹا انتقال ہوگا, اس کے بچے ہی, بچوں کی کفالت صحیح طریقے سے کرنا. کیا یتیم کا مال نہیں کھانا, ہاں بیوہ کا مال نہیں کھانا, بہت سارے باتیں ہیں. خالی نماز پڑھ لے تو ہوگا, لمبی لمبی داڑھی چھوڑ لے کو, بڑی بڑی ٹوپی پہن لے چلے گئے تو ہوگا. ہر معاملے میں بالکل صحیح رہنا, پرفیکٹ رہنا, تبھی آخرت میں کامیاب ہوتی ہے سب. اب آپ کے سامنے زمزم کا پلانٹ آ رہا ہے. خانہ کعبہ کے نیچے جو بھی زمین ہے 13,500 کلومیٹر کی زمین ہے. کتنی؟ 13,500 کلومیٹر, 13,500 کلومیٹر کی زمین. وہ پوری زمین خانہ کعبہ کے نیچے, پوری خانہ کعبہ جو, وہاں بھی زمین کے کیڑے مکوڑے جو بھی طواف کر رہی وہ اللہ کا گھر کا طواف کر رہی. اسی طرح 7 آسمانوں کے اوپر بھی اللہ کا گھر ہے, بیت المعمور, وہاں بھی فرشتے طواف کر رہی. ایٹ اے ٹائم 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں. یہ ایک مرتبہ ایک فرشتے کو جو موقع مل رہا ہے طواف کرنے کا, دوبارہ اسے قیامت تک چانس نہیں. فرشتے اتنے بلّہ کے, فرشتوں کو موت نہیں ہے نا, انسانوں کو موت ہے, جانوروں کو موت ہے, لیکن فرشتوں کو موت نہیں. اس لیے فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان گنت اپنے نور سے پیدا کر دیا. دیکھیے الٹے ہاتھ پر دیکھیے زمزم کا پلانٹ. یہ دیکھو زمین میں جس طرح پیٹرول کو سٹوریج کرتے نہیں پیٹرول بنکوں میں, ایسا دیکھو یہ پورا پلانٹ ہے پہاڑ کے دامن میں, یہ زمزم کا پلانٹ ہے. دیکھو مسجد نبوی کو جانے وائٹ ٹینکرز بھی کھڑی, دیکھو یہاں سے باقاعدہ زمزم سپلائی ہوتا ہے. 7 آسمانوں کے اوپر بھی اللہ کا گھر بیت المعمور, وہاں پر ابراہیم علیہ السلام آج بھی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہو کیا تبھی بیت المعمور گر گیا, سیدھا کعبۃ اللہ کے اوپر آ کر گرے گا. اور اللہ کی نشانیاں ہیں خانہ کعبہ کے پاس, صفا ہے, مروہ ہے. صفا مروہ کی 2 پہاڑیوں کے بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے, دودھ پیتے بیٹے اسماعیل کو لا کے چھوڑ دیا تھا جنگل بیابان میں, کھانے پینے کے لیے تھوڑا سا غذا فراہم کر کے. پھر وہ اللہ کے مشن پر ملک شام چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو, ان تینوں کو براق پر بٹھا کر ملک شام سے لے کر آئے. براق, برق کی جمع براق, براق کے معنی بجلی, بجلی کی رفتار کی سواری. وہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر جاتی تھی, ایسی رفتار تھی, بجلی کی رفتار تھی. اسی براق پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آسمانوں کے لیے روانہ ہوئے تھے. براق ایک جانور, وہ بالکل بجلی کی. آج کون سی بھی گاڑی ہے ایسی, کوئی بلٹ ٹرین, کوئی پلین,
कौन सी भी इतनी फास्ट नहीं है। इतनी फास्ट अल्लाह ताला ने, इतनी फास्ट सवारी पर, इतनी तेज तरीन सवारी पर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने से मुलाकात करने के लिए गाड़ी देकर भेजे। अब तुम्हें कैसे तो मेहमान तुम्हारे पास कार रही तो जा बा गाँव को जाको बुला लेकर जा, हमारे फुप्पो ही हमारे खाला ही, जा बुला लेकर जा। कितनी कितनी इज्जत वो खाला की, वो फुप्पू की। गाड़ी देखो, अरे हमारा भतीजा हमारा भांजा, गाड़ी देखो बुलाया, चलो जाकेंगे एक बार। ऐसा अल्लाह ताला को, अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा एजाज दिया, सवारी देकर भेजे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात आने वाहिद में गए, वापस भी आ गए जाकर। तो सफा मरवा दो पहाड़ियां, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी और बेटे को छोड़कर चले गए, पीने के लिए पानी नहीं, खत्म हो गया, ग़िज़ा खत्म हो गई, माँ के पास दूध नहीं, बड़ी उम्र में औलाद दिया था अल्लाह ताला, और बच्चे को पीने के लिए पानी नहीं, ग़िज़ा नहीं, कुछ भी नहीं है। बच्चा रो रहा था, बिलक बिलक कर रो रहा था। हाजिरा सफा और मरवा दो पहाड़ों के बीच में, कौन भी बच्चे के ऊपर आफत आ गई तो अड़ोस पड़ोस के औरतों को कैसा बुलाती है कोई, जी भाभी भाग आओ जी आपा, हम बच्चे के ऊपर कुछ आफत आ गई है, बच्चा बहुत रो रहा जी, संभल रहा नहीं जी, आओ जी। ये देखिए सीधे हाथ पर जमजम का प्लांट देख लीजिए। पहले यहाँ पर जमजम जो है फ्री मिलता था, अब बंद कर दिया है। कुछ जमजम के लिए कुछ प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं आ रहा दिखता है, वो कुछ फर्क कर लिए हैं टेक्नोलॉजी में, ऐसा लग रहा है। इसलिए हाजियों को भी सिर्फ 5 लीटर ले जाने का परमिशन है। ये सीधे हाथ पर यहाँ पर प्लांट है बड़ा, यहाँ के घरों वाले लोकल्स लोग जाके 100 के लीटर ले सकती, 5 लीटर 10 लीटर का कैन जो है 5 लीटर में देती। यहाँ पूरा अंदर है जमजम, बाकायदा वो बेंगलोर डेयरी का दूध वगैरह ले लेकर नहीं, पैकेट्स की शक्ल में, ऐसा बॉटल्स की शक्ल में यहाँ पे जमजम दे रही है। पहले फ्री मिलता था, नल में जाकर पकड़ ले सकते थे, अब नहीं है वो, धीरे 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 पाबंदी लग रही है उस पर। पहले जो जमजम एक जमाना बिल्कुल नहीं जाता था, बहुत कम जाता था, कौन की 50 साल में एक रिश्तेदार आता था, थोड़ा बहुत जमजम ले जाता था। बाद में ऐसा हुआ, मैं तो माशाल्लाह एक 8-10 हज़ार क्या ना जमजम बाट को हमें फ्री, पैसे दे को खरीदना, तकलीफ उठा को ढोले को जाना, 5-5 लीटर 10-10 लीटर बहुत बांटा, मैं बहुत बांटा। अब भी आदमी वो चास लगा ले कोई, ओ शफीक आया तो जमजम मिलता है घर को। अब हम ना भी 5 लीटर, सुनो यहाँ ग्रुप लीडर, डियर ग्रुप लीडर कर को मिनिस्ट्री वाले मैसेज भेजी, 5 लीटर के ऊपर जमजम ले जाने की कोशिश करे कोई तुम्हारे हाजी, यू विल बी ब्लैक लिस्टेड। अब अंदाजा लगा लियो जमजम की क्या कदर कीमत है करके, अब मालूम होता है। एक जमाना ऐसा आता है यहाँ पीलिए से पहले जाओ घरों को 1 लीटर बॉटल भी ले जाने नहीं देंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा हो सकता है। तो सफा मरवा 2 पहाड़ियां, उसके दरमियान में हाजिर अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगाई, है कोई मेरे बच्चे को दूध पिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, जान बख्शी करने वाला। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, बीबी हाजिरा के होंठों पर अपनी उंगली रखी, बीबी खामोश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है। बच्चा जहां बिलक बिलक कर रो रहा था, एड़ियां मार कर रो रहा था, वहां पर जमजम का चश्मा फुट निकला। हाजिरा अलैहिस्सलाम दूर से आई, आके जमजम कहा। जमजम के माने क्या? स्टॉप स्टॉप, रुक रुक। अगर हाजिरा अलैहिस्सलाम ने पानी को हाथ के इशारे से नहीं रोका होता तो रिवायतों में आता है कि सारी दुनिया पानी से, जमजम से डूब गई होती। जमजम भूखे के लिए खाना, प्यासे के लिए पानी, बीमारी के लिए दवा, जिस मकसद के लिए जमजम पीती वो अकीदा ला को पीना, वो ईमान वत्ता पावरफुल रहना नहीं है हमारा ईमान। 10 लीटर पी लिया तभी क्या भी हो रहा नहीं, ठीक है, तो हमारा अकीदा नहीं है। जमजम पी रही, पानी पिए तो पैसे देना, चलो जमजम फ्री में मिलता है, ये नीयत से पिए तो कहां से बीमारी से शिफा होती है। जमजम पीने आदमी खर्चा नहीं करते, मैं जमजम पिलाने के वास्ते लाखों रुपए खर्च कर दिया। अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम। यकीन नहीं आता तो बोलने वाले बोलती, इंशाल्लाह एक ना एक दिन देख लियो। पूरी दुनिया में कौन भी नहीं लेकर गए जमजम, वत्ता जमजम मैं अकेला लेकर गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये खतरा मैं नहीं पीता था, कौन भी पूछे नहीं पूछो, ले भी
ایک زمانہ تھا باٹلا میں چھوٹے چھوٹے باٹلا میں دیتے تھے. یہ جب سے بند باٹلا کا آیا, سیلڈ باٹلا کا, وہ سیلڈ باٹل پھوڑ کو دیا تو کیا مکس کر کو دیا لنگی کر کو روٹ کرتے تھے. اس کے واسطے 10-10 لیٹر کا ہی کین دینا پڑتا تھا لوگوں کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مقام ابراہیم کا بھی ذکر آ گیا, حجر اسود کا بھی ذکر آ گیا. یہ سب اللہ کی نشانیاں. زمزم کا جو چشمہ وہاں پر نکلا, اس کا پلانٹ ایک 5 کلومیٹر دور رکھی. وہاں بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ رش رہتا اگر کو بول کو. اس کی پمپنگ ہو کے زمزم جو ہے 1 سیکنڈ میں 660 لیٹر زمزم آ کے کرا. 1 سیکنڈ میں تو 1 منٹ کو 660 انٹو 60 سیکنڈز ملٹیپل کیجئے کتنا ہوتا ہے. 1 گھنٹے میں کتنا ہوا, 1 دن میں کتنا ہوا, یہ کر لیجئے. ابھی آپ کے سامنے بالکل سیدھے ہاتھ پر غار ثور, وہ پہاڑ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر دشمنوں سے جان بچانے کے لیے پناہ لی تھی. کافروں نے آپ کے خلاف سازش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے راتوں رات اندھیرے میں نکلے. حضرت علی کے حوالے وہ امانتیں دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں دے کے چھوڑے تھے. حضرت رسول اللہ نے علی سے کہا, اے علی مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے, میں مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں. اے علی یہ فلاں فلاں کی امانت دے دینا. سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, یہ تلاوت کرتے ہوئے دشمنوں کے بیچ میں سے نکل گئے, ان کی آنکھوں میں دھول چونکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے, ان کو لے کر آئے. رات کے اندھیرے میں یہاں تک آئے, تقریباً 5-6-7 کلومیٹر کا راستہ پیدل دوڑتے ہوئے آئے. دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پہ چڑھنے نہیں ہو رہا تھا, اللہ کا حکم تھا. اس رخ میں جبرائیل علیہ السلام نے رہبری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ نہیں پا رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا, بٹھا لے کر اس پہاڑی کے اوپر چڑھے. یہ بالکل پہاڑ کے اوپر ایک بڑا سا بنڈا نظر آ رہا ہے. دیکھیے ذرا, دیکھنا غور سے دیکھنا, پھر موقع نہیں ملتا دیکھنے والے دیکھ لو. سب سے اوپر ٹاپ کے اوپر, اس پہاڑ کے اوپر ٹاپ کے اوپر ایک بڑا سا بولڈر ہے. دیکھیے بڑا پتھر, اس پتھر کے پاس ایک غار ہے, ایک سرنگ ہے. اس سرنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی داخل ہوئے اپنے صاحب غار کے ساتھ, مکڑی نے غار کے منہ پہ آ کے جالا بنا دیا. مکڑی نے جالا تان دیا, کبوتر نے انڈے دے دیے. دشمن وہاں تک بھی پہنچا, دشمن کے پیر نظر آ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا, یا رسول اللہ ڈر لگ رہا ہے. فقط نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ نے کافروں نے ان کو نکال دیا تھا. یہ دونوں غار میں تھے. جب اپنے دوست نے کہا, صاحب نے کہا, صاحب غار حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرنے کی بات کہی. تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا, اے حضرت ابوبکر ڈرنے کی بات نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے باطل کو نیچا کیا, حق کے کلمے کو بلند کیا. اسی پہاڑ کے اوپر 3 دن 3 رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں پناہ لیے, چھپے رہے. 3 دن 3 رات کے دوران حضرت اسما, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی, حضرت عائشہ کی سوتیلی بہن, حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما بکریاں چرانے کے بہانے آتی تھی, آ کے اپنے باپ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلا کے جاتی تھی. ایک مرتبہ ابو جہل نے راستے میں پکڑ لیا, اسما تیرے باپ کا اور محمد کا پتہ بتا. اسما نے کہا مجھے معلوم ہے, میں پھر بھی نہیں بتاؤں گی. تو ابو جہل نے ایک زوردار تھپڑ مارا حضرت اسما کو, ان کے کان کی بالی نکل کے نیچے گر گئی اور ان کا سر پتھر سے بھی جا ٹکرایا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. غار سور نہیں بولنا, سور, SAUR, سور, ایسا پڑھو, سور نہیں بولنا. سور وہ الگ,